اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس وقت جبکہ ہم یہاں پر شہر مقدس قم میں امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور نظام مقدس اسلامی سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ریلیوں کے اندر روڈ پر تھے اور عوام بھی روڈ پر تھی، تو ایک اور المناک خبر موصول ہوئی۔ اگرچہ دن سے یہ خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دی جا رہی تھی اور بہت سے چینلز اس خبر کو دے رہے تھے، لیکن بہرحال مؤمنین منتظر تھے۔ واضح ہے کہ ہم ان لوگوں کی خبروں پر اور نیوز پر یقین نہیں رکھتے جن کے ایمان پہ، جن کی صداقت پہ، جن کی امانت داری پہ ہمیں یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم منتظر ہوتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی ایران کا میڈیا جب کوئی خبر دے تو ہم پھر اپنے موقف کو اس حوالے سے واضح کریں۔ اور ابھی یہ خبر ملی کہ جناب ڈاکٹر علی لاریجانی وہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ بہرحال رہبر اس جنگ کے اندر رہبر شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی جیسی شخصیت اس امت سے بچھڑ گئی، اور ان جیسی شخصیت بے مثال اور بے نظیر شخصیت بہرحال ان کے بعد سپاہ پاسداران کے سربراہ اور اسی طرح سے آغائے علی شام خانی اور اسی طرح سے وزیر دفاع اور بہت ساری شخصیات بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئیں، لیکن آج ایک یہ شخصیت انقلاب اسلامی اور نظام مقدس اسلامی کی ایک انتہائی قیمتی اور ایک انتہائی اہم شخصیت ڈاکٹر علی لاریجانی وہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ابھی چونکہ ان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو یہ ایک اہم اور بہترین موقع ہے کہ ہم چند منٹ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں، اور شاید ہماری اس گفتگو کے وسیلے سے بہت سارے لوگ ان کی شخصیت سے آشنا ہو جائیں۔ جناب ڈاکٹر علی لاریجانی ایک انتہائی متدین اور دیندار گھرانے سے ہیں، اور ایک عالم دین اور ایک مجتہد مرزا ہاشم آملی کے فرزند ہیں، اور آپ کی ولادت نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد بھی مجتہد تھے، اور ان کے برادر آیت اللہ صادق لاریجانی جو کہ ایک انتہائی مسلم مجتہد اور حوزہ علمیہ قم کے انتہائی مبرز درس خارج کے اساتید میں سے اور رہبر معظم انقلاب کے انتہائی اہم ساتھی، اور جو پہلے چیف جسٹس بھی رہے، اور اب مجلس سے اور اب مجمع تشخیص مسلک نظام کے جو سربراہی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ خود آغائے علی لاریجانی جو ہے، اگر ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے ریاضیات، میتھمیٹکس کے حوالے سے، کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے، اور پھر پہلے ابتدائی تعلیم اس حوالے سے تھی، اور پھر ان کا جو ڈاکٹریٹ ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ فلسفہ کے اندر ہے۔ اور آغا علی لاریجانی شاید بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہ ہوں کہ شہید مرتضیٰ مطہری کے شاگردوں میں سے ہیں، فلسفہ میں ان سے استفادہ کرنے والی شخصیت ہے۔ اس نظام مقدس اسلامی اور نظام ولایت فقیہ کے لیے پوری زندگی خدمات میں گزار دیں۔ آغا علی لاریجانی چونکہ شہر مقدس قم سے تھے، قم المقدسہ سے چند مرتبہ وہ انتخابات جیت کے یہاں کی اسمبلی جسے مجلس شورا اسلامی یہاں پر کہا جاتا ہے اس کے ممبر بنے۔ اسی طرح سے وہ ایک بڑا عرصہ، ایک لمبا عرصہ مجلس شورا اسلامی کے یعنی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ اور ایران کے نظام کے حوالے سے اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایران کے اس نظام کے اندر اسپیکر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور جس طرح سے جس ایک خاص مقام تک ایک قوہ مجریہ کے اندر صدر کا ایک مقام ہوتا ہے، بہرحال شاید اس کے مساوی نہیں لیکن اس کے قریب شاید پاکستان کے اندر جو اسپیکر کا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا ایک مقام ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا جمہوری اسلامی ایران کے اندر اور اس نظام کے اندر ہے۔ اسی طرح سے آغا علی لاریجانی تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ایران کی جو صدا و سیما ہے اس کے یعنی ایران کا جو نیشنل ٹی وی ہے اور اس کے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں اس کے سربراہ رہے، اور یہ ایک اہم عہدہ ہے۔ اور وہ کلپ بہرحال معروف ہے، اور ابھی پھر دوبارہ ظاہراً شیئر ہونا شروع ہو گیا کہ جب ان کی یہ مدت ختم ہوئی تو رہبر معظم انقلاب، رہبر شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ اس تقریب میں خطاب فرما رہے تھے، تو سامنے آغا علی لاریجانی موجود تھے۔ تو آغا نے فرمایا کہ میں آغا علی لاریجانی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے وہ جوان تھے، آج سے 20-22 سال پہلے سے انہیں جانتا ہوں، یعنی وہ انقلاب کے اوائل کے دنوں سے۔
اور فرمایا کہ چند جملے رہبر شہید انقلاب نے فرمائے کہ وہ واقعاً آغا علی لاریجانی کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے انتہائی اہم جملے ہیں۔ فرمایا کہ میرے برادر، میرے بھائی، میرے رفیق، میرے دوست، میرے ہم فکر، یہ سب سے اہم جملہ ہے، میرے ہم فکر، اور ان کی شخصیت کے اندر بہت سی ارزشیں اور ویلیوز اور اقدار ایسے ہیں جو قابل استفادہ ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے ٹینیور کا ختم ہونا اور ان کا اس ادارے سے جانا ایک بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ اسی طرح سے پھر جو شورا عالی امنیت ملی ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے، پہلے چند سال قبل بھی آغا علی لاریجانی اس کے رکن رہے، پھر ابھی دوبارہ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے رہبر شہید انقلاب نے انہیں اس کا سیکرٹری جنرل اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیکورٹی کونسل کے سربراہ یا اس کے نمائندے یا اس کے وہ جو بیانیہ دینے والے یا اس کے سخنگو یا اس کے ترجمان، اس طرح کے سارے عہدے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو سیکرٹری جنرل تھا اب وہ، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ رہبر معظم انقلاب کے مشیر خاص ہیں اس امنیت کے حوالے سے اور خطے میں بہت سے اہم کاموں کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، البتہ ان کے پاس اور عہدے ابھی بھی موجود تھے، یعنی وہ شورا عالی انقلاب فرہنگی جو ہے اس کے بھی رکن تھے۔ یہ شاید ابھی اتنی وضاحت کی گنجائش نہ ہو، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ ہو، شورا عالی انقلاب فرہنگی میں عام لوگ نہیں ہوتے، وہ جو انقلاب کی ثقافت، انقلاب کی فکر، انقلاب کی آئیڈیالوجی کو جس ٹریک پہ چلنا چاہیے، جس راستے پہ چلنا چاہیے، اس کی تعیین کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ افراد علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ان کو ایک خاص مرحلے اور ایک خاص درجے تک ہونا چاہیے، تب وہ افراد اس کے رکن ہوتے ہیں۔ آغا علی لاریجانی اس وقت اس کے بھی رکن تھے۔ اس آخری کچھ عرصے کے اندر بہرحال کچھ ان کی زندگی کے اندر سیاسی جو ہے وہ نشیب و فراز بھی موجود ہیں، اور اپنی زندگی کے شروع میں یہ میں بھول گیا کہ وہ خود سپاہی پاسداران کے رکن رہے، خود مجاہد رہے، خود جہاد کرتے رہے، یہ ان کی زندگی کا ایک الگ پہلو ہے اور خوبصورت پہلو ہے۔ اور پھر ان کی زندگی میں سیاست میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن آخری کچھ عرصے میں رہبر معظم انقلاب، رہبر شہید انقلاب نے ان سے بہت خوبصورت استفادہ کیا نظام اسلامی کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ آخری یہ 1-2 سال طوفان الاقصیٰ کے بعد اس خطے کے اندر جمہوری اسلامی ایران کے اصل اس اسٹریٹجک اہداف کو بیان کرنے والا، دوسرے ممالک کو ساتھ ملانے والی جو شخصیت ہمیں نظر آتی تھی وہ آغا علی لاریجانی۔ کبھی لبنان جا رہے ہیں سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، وہاں پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ سے الگ ملاقاتیں، لبنان کی حکومت سے الگ ملاقاتیں، سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ تہلکہ مچتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک دورہ ہے اور علی لاریجانی جو ہے وہ کوئی خاص پیغام اور خاص اہداف کے تحت گئے ہیں اور رہبر شہید انقلاب کے کوئی خاص پیغامات لے کے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، پھر پوری دنیا کی میڈیا میں ہلچل مچتی ہے کہ یہ عام دورہ نہیں ہے۔ خطے میں جہاں جہاں جاتے ہیں آغا علی لاریجانی، اور پھر بالخصوص یہ جو 12 روزہ جنگ مسلط کی گئی تھی جمہوری اسلامی ایران پہ، اس کے بعد کے جو چند ماہ ہیں آغا علی لاریجانی کی زندگی کے وہ درخشاں اور اہم ترین مہینے ہیں جس میں انہوں نے صبح و شام شب و روز کام کیا، یہ ایک بیانیہ بنانے کے حوالے سے کہ دیکھیں ہمارے اوپر دوبارہ جنگ مسلط کی جائے گی، دشمن ہمارے اوپر دوبارہ جنگ مسلط کر سکتا ہے، اور ہمسایہ ممالک کو، اسلامی ممالک کو ساتھ ملانے کی اور ایک بیانیہ بنانے کی کوششیں کی کہ جن کے حوالے سے رہبر معظم انقلاب بھی راضی تھے، اور ان کی بعض اوقات جو ہے وہ تعریف بھی ہوتی تھی، اور اس دورے سے پہلے اور اس دورے کے فوراً بعد جو ہے وہ رہبر شہید انقلاب سے ملاقات ہوتی تھی اور انہی سے وہ اہداف لیتے تھے اور انہی کو اس کے حوالے سے پیغام دیتے تھے۔ پھر ابھی جب رہبر شہید انقلاب شہید ہو گئے، اس جنگ کا آغاز ہوا، تو میں آخری ایام کی 2 اہم ترین چیزیں آغا علی لاریجانی کی بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مومن، ایک انقلابی، ایک انتہائی نظریاتی اور ایک عالم شخصیت، انہوں نے 2 کام کیے پچھلے 2 سے 3 دنوں میں، اپنی شہادت کے بالکل قریب انہوں نے 2 سے 3 کام کیے۔ کل یا پرسوں انہوں نے ان ہمسایہ مسلمان عرب ممالک کو ایک خط لکھا، صرف عرب ممالک کو نہیں بلکہ تمام مسلمان ممالک کو ایک خط لکھا۔ ایسا خط ہے جو جمہوری اسلامی ایران کی مظلومیت اور اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کی ان کا ظلم اور ان کی جارحیت اور ان کے اس جنگ کو اس طرح اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ میں شاید اس طرح سے کہہ سکتا ہوں، یہ ان کی شہادت کی بات نہیں ہے، میں کل دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو ان کی شہادت سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا، یعنی یہ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ جو مجاہدین اسلام اس وقت میزائل مار رہے ہیں، وہ جو امریکہ کے اڈوں کو تباہ کر رہے ہیں، شاید اتنی ہی طاقت رکھتا تھا یہ بیانیہ
جو بیانیہ ضمیروں کو، مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا تھا، مسلمان عوام کو بیدار کر رہا تھا، مسلمان حکمرانوں کو نادم اور پشیمان کر رہا تھا، اور دشمن کے ظلم کو، اس کی بربریت کو عیاں کر رہا تھا، اس کے چہرے سے نقاب چھین رہا تھا۔ رسول خدا کی حدیث سے استدلال کیا اس نے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی صدا کو سنتا ہے اور اس کو جواب نہیں دیتا تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر واضح فرمایا کہ جمہوریہ اسلامی ایران کی کسی مسلمان ملک نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر واضح فرمایا کہ اے میرے بھائی اور برادر اسلامی ممالک، ایران اسلامی آپ پر تسلط نہیں چاہتا، آپ پر غلبہ نہیں چاہتا، آپ کے اندر نفوذ نہیں چاہتا، آپ پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا، ہم آپ کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل سے جان چھڑاؤ، اس خطے سے امریکہ کو نکالو، ہم مل کے ساتھ رہیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری پیش رفت کریں گے، امریکہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اتنا خوبصورت پیغام، اور پیغام کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ، یعنی جو اپنا تعارف پیغام کے آخر میں فرمایا، بہرحال اس پیغام پہ اب تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے اور ہوگی۔ پیغام کے آخر میں یہ نہیں فرمایا کہ میں جو ہے وہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ بات کرنا ہوں یا ایران کے رہبر کا مشیر خاص بات کرنا ہوں۔ فرمایا کہ خدا کا بندہ، عبد خدا، بندہ خدا علی لاریجانی۔ اور دوسری اہم ترین بات، یہ ایک نقطہ شہادت سے ایک دو دن پہلے کا، اور دوسری اہم ترین بات کہ شہادت سے ایک دو دن پہلے جب اس وقت کا یزید، اس وقت کا فرعون و نمرود و شداد امریکہ جمہوری اسلامی ایران کی چند اہم شخصیات کے سر کی قیمت لگاتا ہے اور $10 ملین آغا ڈاکٹر علی لاریجانی کے سر کی قیمت لگاتا ہے، تو آغا علی لاریجانی اس کے مقابلے میں ٹویٹ کرتے ہیں اسی خبر کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی کلام لکھتے ہیں۔ فرماتے قال الامام الحسین علیہ السلام انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں، اور ظلم کے مقابلے میں استقامت کے دوران موت کو قبول کرنے کو شہادت کی موت سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شہید اپنے رہبر شہید کی طرح آگاہانہ شہید ہے۔ دیکھیں، دو جملوں کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ کربلا کا تسلسل ہے، عاشورہ کا تسلسل ہے۔ ایک ہمارے رہبر شہید کی آخری تقریر کہ جس میں فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج میں فرزند امام حسین اور یہ ملت امام حسین اس ٹرمپ کی، اس ایپسٹین فائلز والے کی، اس فاسق و فاجر کی، اس قاتل کی بیعت نہیں کر سکتے، وہ یزید صفت کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ٹویٹ آغا علی لاریجانی کا جنہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا سے سیکھا ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی ننگوار ہے، اور اس راہ میں ظالموں کے خلاف لڑتے ہوئے جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ یہ واقعاً کربلا کا تسلسل ہے۔ جیسے حاج حسین یکتا نے چند دن پہلے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ اس جنگ سے چند دن پہلے رہبر شہید انقلاب اپنے ان سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، رہبر شہید انقلاب نے فرمایا کہ اگر اس دفعہ جنگ ہوئی تو میں عاشورائی میں جنگی، ہم اس دفعہ عاشورائی اور کربلائی جنگ لڑیں گے۔ ایک ایک فرد اس جنگ میں جو جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، اور ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں پر ایران میں پہلے کہا گیا کہ اگر رہبر شہید ہو چکے ہیں تو خامنائی کا خدا زندہ ہے، لاریجانی جا چکے ہیں تو لاریجانی کا خدا زندہ ہے، سید حسن جا چکے ہیں، حاج قاسم جا چکے ہیں، ان سب کا خدا زندہ ہے، امام زمانہ زندہ ہے۔ انشاءاللہ امام زمانہ اس نظام کے، اور جس طرح سے یہ قوم کھڑی ہے، مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ قوم آبادہ اور کھڑی ہے، امام زمانہ اور خدا انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کے اندر بھی اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور انشاءاللہ یوسف زہرا ظہور فرمائیں گے، اور یہ سارے شہداء ان کے ساتھ رجت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ حق کا غلبہ ہوگا۔ مل کے انشاءاللہ ان دنوں میں ہم اس لشکر حق کی فتح و نصرت کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔